مائدہ ایسے دسترخوان کو کہتے ہیں کہ جس میں روٹی بھی ہو. بعض قوموں کے ہاں جب دسترخوان بچتا ہے تو ساتھ ہی روٹی بچ جاتی ہے. یاد رکھنا یہ وہی دستور ہے. اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ جب روٹی موجود ہو تو سالن کا انتظار ضروری نہیں ہے. کسی کی خواہش ہے تو روٹی توڑ توڑ کے کھائیں. اور ایک مأدبہ ہے. مأدبہ مانا دسترخوان اول سے اخیر تک اطعمہ متلونہ اور اشربہ مترقمہ سے بھرا ہوا ہو. جیسے آپ کے افطار کا دسترخوان شربت بھی ہے، کھجور بھی ہے، پکوڑے بھی ہے، سموسے بھی ہے، قسم قسم کے کباب بھی ہوتے ہیں، مٹھائیاں بھی ہوتی ہیں، شربتیں بھی کئی. یہ مأدبہ ہے. بادشاہوں کے ہاں، سلاطین و ملوک کے ہاں اس طرح دسترخوان بیچتے تھے اور اس پر شعراء، ادباء اور علماء موجود ہوتے تھے اور ان کی اچھی اور قیمتی باتیں جمع کی جاتی تھی. اس سے علم ادب بنا ہے. ادب مأدبہ سے. تفصیلات کے لیے سنانی کی آغانی یا شہاب الدین نویری کی نہایت العرب فی فنون الادب دیکھ سکتے ہیں. عرب بہت زیادہ مہمان نواز قوم ہے. ویسے ہی راستوں میں اونٹ کٹوا کے لوگوں کی دعوتیں کرتے تھے. رات کے اندھیروں میں جنگلوں کے اندر اونٹ کٹا کے رات کو گوشت بھونتے تھے تاکہ بھولے بسرے لوگ وہاں آئے، کھانا کھائے اور راستہ بھی سمجھ گئے. چاہے موسیٰ علیہ السلام نے جب آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا انقذوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی. آپ بیٹھیے، میں نے آگ دیکھی اور جب آگ جلتی تھی تو علامت ہوتی تھی کہ کھانا پک رہا ہے، لوگ جمع ہیں. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر جاتے ہوئے راستہ بھول گئے تھے. لوگ نبیوں کو، ولیوں کو عالم الغیب کہتے ہیں. یہاں پیغمبر مرسل ہے، کلیم وقت ہے، صاحب شریعت اور توریت ہے اور جا رہے ہیں اپنے سسرال سے مصر اور راستہ بھٹک گئے. اندازہ ہوا کہ یہ مصر کا راستہ نہیں. اللہ ان واقعات کو اس لیے بیان فرماتے ہیں تاکہ انبیاء و مرسلین کی بشریت و عبدیت اظہر رہے اور لوگ جو ان کے بارے میں سوء اعتقاد رکھتے ہیں اور قسم قسم کے اتہامات لگاتے ہیں ان کی درو گوئی اظہر من الشمس ہو جائے. چنانچہ مولانا روم کہتے علم موسیٰ چوبوت در غیب بن، علم موشی کے بود در غیب ان. جب موسیٰ علیہ السلام علم الغیب نہیں ہے تو دوسرے چوہے چوہارے کون ہیں جو غیب دان بن؟ علم موسیٰ چوبوت در غیب بن، علم موشی کے بود در غیب ان. اللہ علم غیبی کس نمیداند بجز پروردگار، ہر کے او گوید که میدانم از او باور مدار. مصطفی هرگز نگفته تا نگفته جبرائیل، جبرائیلش هم نگفته تا نگفته کردگار. مل مسئول عنها باعلم من السائل. چنانچہ عربوں کے ہاں چونکہ مہمان نوازی ایک خصلت تھی اور عزت اور احترام کا پیشہ بھی ہے، اچھی عادتیں ہیں جن کے آدمی کے کھانے پینے کا خیال رکھے، آرام اور راحت کا. اس لیے اگر کسی کے گھر بچہ پیدا ہو جاتا تھا
بھئی مرغی چوزے نکالتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، گائے بھینس بیاتی ہے تو اس سے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے، پر ایک انسان جب دنیا میں متولد ہوتا ہے تو اس کس قدر خوشی ہوتی ہے، تو لوگ مبارکباد دینے آتے، تو پھر وہ خالی آتے ہی جانے دے کر بیٹھو کھانا کھا کے جاؤ. اس کو کہتے ہیں خرس. خرس ولادت مولود کے دن جو کھانا پکتا ہے وہ خرس ہے. پھر جب 7واں دن ہو جاتا تھا اور بکرے کٹتے تھے، لڑکے کی طرف سے 2، لڑکی کی طرف سے 1، تو اس کھانے کو کہتے تھے عقیقہ. اور پھر جب شادی ہو جاتی تھی اور اس کے بعد اجتماعی زوجین کے بعد کھانا کھلاتے تھے، اس کو کہتے تھے ولیمہ، کیونکہ ولیمہ ولم سے ہے، ولم مانا اجتماع الزوجین. کبھی نیا مکان بنا، من بنا دارن وجعل فیہا مأدبا، صحاح کی حدیث ہے کہ نئے مکان میں خواہ خریدے یا بنائے دسترخوان بچھائے اور اس پر کھانا لگائے اور دوستوں کو بلا لے. ہمارے پڑوسی حکیم صاحب جب یہاں گلشن تشریف لائے تھے تو میں نے کہا آپ نے مکان بنایا، دعوت نہیں کی. کہا اچھا. میں نے کہا مشکات میں روایت موجود ہے، میں نے دکھائی، بہت خوش ہو گئے. کہا اس طرح کسی کی توجہ نہیں ہے. چنانچہ ایک بھرپور دعوت کی اور مجھے خصوصی مہمان بنایا اس میں کہ آپ کی وجہ سے مجھے یہ علم حاصل ہوا. علم کے بے انتہا قدردان تھے. تو اس نئے مکان کی دعوت کو کہتے ہیں وکیرہ. وکیرہ، حاضی وکیرہ. جب مردہ ہو جاتا ہے کسی کے یہاں میت اور اس کے لیے کھانا پکا کے بھیجتے، حدیث میں اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم شغلهم الموت، رواہ البخاری. اس کو کہتے ہیں ودیعہ، واو ضاد یا عین ہا، ودیعہ. یہ آپ کو کس میں بتا رہا ہوں کہ آنکھیں کھلے. آپ نے صرف یہ سیکھا ہے کہ بس نان بخور اور ڈر بزن، کھانے والے نہیں کھلانے والے بنے. کوشش یہ کرو کہ اللہ آپ کو وہ دن دے اور وہ حیثیت کہ دنیا آپ کے دسترخوان پر کھائے. اور ایک آدمی بیماری سے اٹھا اور بیماری میں یہ بھی نہ کھاؤ یار، تربوز بھی نہ کھاؤ، پکوڑے بھی نہ کھاؤ، ٹھنڈا شربت بھی نہ پیو، یہ بھی نہ کرو، وہ بھی نہ کرو، شوگر کا مریض ہے، آدھا جہان اس کے لیے بند ہے. تو وہ غریب بیماری سے اٹھا، ٹھیک ہو گیا، آپ کا محبوب ہے، انتہائی قریب ہے، تو آپ نے کہا آج رات کو میرے ساتھ کھانا کھاؤ. آپ کی صحت کی خوشی میں دعوت. اس دعوت کو کہتے ہیں التقیہ. التقیہ کیونکہ وہ پھر بھی بچ بچ کے چلتا ہے، کیونکہ سانپ کا ڈسا ہوا وہ رسی سے بھی بچتا ہے، ڈرتا ہے کہ شاید سانپ کو. ایک آدمی سفر سے آیا، السفر قطعۃ من السفر فإذا قضى أحدكم نعمته فليتعجل إلى بيته كما قال. تو سفر میں بھی بہت تنگی پیش آتی ہے. سفر کی بنیاد ہی ضیق پر ہے، فقدان پر ہے، عدم راحت پر ہے، عدم طعام و شراب پر ہے. اس لیے ہر طرح سفر پر احکام سفر کے نافذ ہو گئے، وہ پیدل کا ہو، گاڑی کا ہو، ہوائی جہاز کا ہو، سفر سفر ہے. اور سفر دنیا میں 3 ہے، یا تو حج اور عمرے و حرمین کا ہے، یا طالب علمی کا ہے، اور یا تجارت کا ہے. اس کے علاوہ جو شیخ الاسلام سفر کرتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں.
3 سفر انسانی زندگی کا ایک ضرورت ہے. ایک حرمین شریفین حفظهم اللہ الى یوم القیامہ وارزقنا الحضور فیہما للحج والعمر والزیارہ مع الذین نحبهم ویحبوننا بتوفیق رفیق فی ایام قریبۃ احسان تکون بعد العید حیث رجعتم الى بیوتکم ونفرغ منکم الى الحرمین الشریفین. اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ساری تمنائیں دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. خواجہ عزیز الحسن مجذوب. تو سفر میں بھی بہت کمی کوتاہی رہتی ہے کہ سفر گزار کے کوئی شخص آ جائے تو آپ اس کو کہتے ہیں یار میرے ساتھ آج کھانا کھا لے اور میرے مہمان ہو جائے، بہت دنوں بعد دیکھا، آپ کتنے دنوں تک رہے باہر. یہ ہمارا ساتھی آیا ہوا ہے سفر کر کے 36 گھنٹے ریل گاڑی میں دائیں بائیں دائیں بائیں. وہ ایک آدمی ہوائی جہاز سے آیا تو ایک بزرگ نے کہا آپ کرامت سے آئے. دوسرا ریل گاڑی سے آیا تو اسی بزرگ نے کہا لیکن آپ استقامت سے آئے. والاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے بڑھ کر. کبھی آدمی تجارت کے لیے بھی نکلتا ہے، کبھی طلب علمی کے لیے. من سلک طریقا یطلب به علما سهل اللہ له طریقا الى الجنہ رواہ ابو داود والترمذی والنسائی وابن ماجہ. تو من سلک طریقا یطلب به علما، طلب علمی کا سفر یا حرمین کا سفر یا تجارت کا سفر. وَأَمَّا سِوَاهَا فَهِيَ زَائِدَةٌ مَزِيدَةٌ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ. اس دعوت کو جب آپ مسافر کو کئی دنوں مہینوں کے بعد دیکھنے کے بعد کھلائیں گے اس کو نقیہ کہتے ہیں. نقیہ اب اگر اچانک کوئی آدمی آیا اور آپ نے اس کو کہا میرے ساتھ کھانا کھاؤ تو یہ ہے قراء. اول من قرا الذي اسس ام القرى. اور ازرقی کی کتاب تاریخ مکہ اس کا نام بھی ہے القراء لقاصد ام القرى. جو مکہ جائے ضرور اس کا مطالعہ کرے. استاد محترم فقیہ وقت مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی ولی حسن فرماتے تھے جو مکہ گیا اور اس نے القراء نہیں خریدی وہ گئے ہی نہیں مکہ. تو جاتے ہی میں نے القراء ازرقی کی خریدی. قراء کے معنی ہے بس کوئی آدمی آئے اور آپ نے ہاتھ سے پکڑا کہ میرے ساتھ کھانا کھاؤ. اتنا تو انسانوں کے پاس کھانا ہوتا ہے نا. جو تیار وہ پیشیار وہی جیسے باندھے اور دخپل اڑان دے. کبھی ایک آدمی کو آپ کہتے ہیں کہ آپ آئے اور میرے ساتھ کھانا کھائے اس کو کہتے ہیں دعوت. بیان ہو رہا ہے یہ پیچھے پیچھے دیکھ رہا ہے پھر پرچے میں مینیا پھینکے گا غلبت پرچہ کے لاٹھی اشا گول اشا سے گول مخ کے گور خرو تازن انسانان جوڑ نوش. اور پھر ایک مخصوص قسم کی تقریب بھی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ضیافت. اللہ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین.
وہ تو فرشتے تھے خاص قسم، اس لیے اللہ نے ان کو ضیوف و اضیاف کہا، ضیف، اور میزبان کو کہتے ہیں مضیف، اور نزیل کہتے ہیں مہمان کو، اور منزل کہتے ہیں میزبان کو جو اس کو خیر سے اتارتے ہیں۔